الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على مظهر جماله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأعوذ بلند شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه والصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ دی حمد و صلاۃ و بعد اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ امام الانبیاء سرور کائنات روح کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات اصل کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات فخر موجودات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے قسمنہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرو تو بعد میں نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی توفیق اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ کرم دے نال بحمد اللہ تعالی پچھلے تقریباً 3 جمعہ تسی فکر آخرت کے حوالے دے نال گفتگو سماعت فرمائی اور اج دے اس مقدس اور خوبصورت جمعات المبارک دے اندر انشاءاللہ تعالی تاجدار صداقت خلیفۃ بلا فصل یار غار مصطفیٰ اور یار مزار مصطفیٰ فنافی الرسول امیر المؤمنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے اسلام لے آن دا واقعہ اور چند آپ دی سیرت طیبہ دے حوالے دے نال مزید گلاں تسی سماعت کرو گے۔ خلاق عالم حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین سانو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ اور اہل بیت دی محبت و عقیدت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی ایک بات ذہن نشین فرما لو کہ عمل بھی بہت ضروری ہے، لیکن عمل تو پہلے انسان دا عقیدہ صحیح ہونا یہ ضروری ہے۔ ایک انسان عمل جنہیں چنگا کرتا رہے لیکن عقیدے کے اعتبار دے نال ڈنڈی مارتا ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں، تو پھر سمجھو اس کے اعمال انہوں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔
اور تسی یقین کرو کہ بڑے خوش نصیب لوگ ہو جنہوں رب العالمین نے عقیدے دی دولت دے نال مالا مال فرمائے. اور اسی اہل سنت بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ سانو رب العالمین نے دامن اہل بیت بھی عطا فرمایا ہے اور دامن صحابہ بھی عطا فرمایا ہے. بے شمار لوگ نے انہیں سامنے شان صحابہ بیان کی دی جائے تھے اور بڑی شان و عظمت سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں. شان صحابہ نے جلسے بھی بڑے کرتے ہیں لیکن شان اہل بیت دے والے دے نال ہاتھ ہونا دا تنگ ہے. بعض نے وہ شان اہل بیت دے والے دے نال بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں جلسے کراتے ہیں ذکر کرتے ہیں لیکن انہوں نے سامنے ذکر صحابہ کرام علیہ رضوان کیتا جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. اسی سنی خوش نصیب ہاں کہ اسی اہل بیت کا ذکر کریے پھر بھی سینہ ٹھڑدا جو صدیق اکبر کا ذکر کریے پھر بھی سینہ ٹھڑدا کرتا. یہ بہت بڑی دولت ہے رب العالمین. میں اس واسطے عرض کرنا ہوں کہ پہلے اپنا عقیدہ سانو درست کرنا چاہیے. اعمال دے حوالے نال اسی الحمدللہ بڑا زور دینے ہیں. تو سب دیکھا بھی ہے باقاعدہ سے جمعہ شریف بھی سب پڑھائے نے پھر بھی پڑھانے ہیں لیکن میں تو سمجھانا یہ چاہنا کہ عقیدہ یہ سمجھو موٹے یہ بیس ہے. جی میں تسی آنے ہو نا نیاں اسی پنجابی دے اندر اپنے پنجابی جانے ہیں ڈیرے عمل کی بنیاد ادھر ہوتے کھڑی ہونی ہے. اگر ایک کمزور ہے تو پھر عمل کی جڑی تسی ہوتے کوٹھی تیار کرنی ہے چھت پاؤنی ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہونا. کیوں؟ چونکہ بنیاد کمزور ہے. بنیاد صحیح ہوئے عقیدہ ٹھیک ہوئے پھر بندہ عمل کرے تو پھر آتے ہیں پنجابی جنر کے سونے کے سواگا پھر بات مزید اچھی ہو جائے گی. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو پھر عمل کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا اور عقیدہ ٹھیک ہے پھر نال عمل ہو گئے تو پھر جناب میرا بہترین کام ہو جائے گا. اور اسی اہل سنت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بھی نوکر اسی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بھی نوکر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نوکر اور رب العالمین نے سارے دل کے اندر اپنے ہر ولی کا پیار بھی پیدا فرمایا کہ عقیدت بھی پیدا فرما چلی. اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسی اس لیے باکمال نے کہ جنہاں نے کدی زمانہ جاہلیت دے اندر بھی بتاں دے سامنے سجدہ نہیں کیتا. اور جدوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی کی عمر بچپن شریف دے اندر سن آپ کی والد محترم جنابی کو قحافہ علیہ السلام نے شان لے کے آئے. انہوں نے ایک دن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کہ تسی میرے نال چلو تے اسی اپنے خدا کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے نال ٹر پہ جدوں تے پہنچے تے آپ دے والد صاحب کہنے لگے کہ پتر ہے ساڈے خدا نے اسی انہاں دی عبادت کرنے ہیں یہ ساڈے الہ نے یہ ساڈے معبود نے تے ساڈے وڈ وڈیرے بھی انہاں نوں منتے آئے نے پتر تو بھی انہاں دی ہی عبادت کرنی. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے والد نوں آکھیا کہ اے میرے والد محترم تسی باہر جاؤ تے میں انہاں دے نال چند گلاں کرنا چاہتا. آپ کے والد محترم بڑے خوش ہوئے کہ میرا بیٹا بڑا عقیدت مند ہے انہاں دا تے انہاں دے نال کوئی تنہائی دے اندر گل کرنا چاہتا شاید. والد محترم باہر آ گئے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بت کے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ نے جملہ ارشاد فرمایا میں بھوکا ہوں میں کھانا دے سکنا بہت تو جو بھی آواز آئے کوئی آواز نہ آئی. آپ نے پھر ارشاد فرمایا اگر میں کپڑا چاہیے تو دے سکنا ہے. کوئی جواب نہ ملے. فرمایا کیا تو میں نفع یا نقصان دے سکنا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے تے بت نوں تھلے سٹیا. اس دا جڑی گردن بڑی سی ٹوٹ گئی تا ٹوٹ گیا. وہ
وہ ڈگن نے جدو آواز پہنچی نہ باہر تے والد محترم جلدی آئے ویکھا بھی مسئلہ کی ہے ویکھیا کہ بت زمین تے پیا تے صدیق اکبر کھڑوتے ہوئے سن کے خوش ہوا کرو ذکر صدیق اے میری گل ذہن نشین فرما لو جناب مولا علی دا ذکر ہوئے جن بندے نو چنگا نہ لگے وہ بھی منافق بے شک جن سامنے صدیق اکبر دا ذکر ہوئے چنگا ہو بھی نہ لگے کہ وہی اپنے امام کی خیر ضرور بنائے آئے باز نشین رکھو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑوتے رہے تھے بت کو تھلے گرائے آپ کے والد محترم حیران ہو گئے تھے بڑے غصے کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑیا کہ آپ نو کہنے لگے کہ یہ تو کی کیتے آپ نے فرمایا کی ہوئے آگے تو سارے خدا نو تھلے سٹھیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے فرمانے لگے ابا جی ہے خدا تواڈے قول کے مطابق ہے خدا تے میں تھلے سٹ چھڑے جیڑا اپنا آپ میرے کو نہیں بچا سکیا او مینوں فائدہ کی دے سکدا ہے تے نفع کی دے سکدا ہے نقصان کی دے سکدا ہے جیڑا اپنے آپ کو اپنے آپ کو میرے کو نہیں بچا سکیا جناب صدیق اکبر کے والد محترم میرے غصے کے اندر آپ کو پڑھا کہ اپنی ماں دی آپ کو لے آ کے آگیا گیا دیکھ اپنے پتر نے کہا انہیں سارے خدا نو تھلے سٹھیا انہوں ریزہ کر چھڑیا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان آپ فرمانے لگی ابو بکر صدیق نو کچھ نہ رکھو انہوں کچھ نہ رکھو کیوں فرمایا ہے جب پیدا ہوا سی نا کہ حرف غیبی وچے میں نے اونوں آواز آئی سی کہ اے پتر ایسا تینوں کوئی عام پتر نہیں دا فرمایا اے اوے جنوں رب نے جہنم کی آگ تو عذاب پیدا فرمایا اے جہنم کی آگ تو عذاب ہے اور میری شان و عظمت مالک ہے آپ کے بعد میں حیران ہو گئے چپ کر گئے اے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمان ہے اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت تو پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی دوستی بڑی اچھی یاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا اٹھنا گفتگو کرنا اور پھر ایمان لے تو پہلے بھی آپ کا ذکر جدوں بھی ہوتا سی نا شرفائے مکہ دے اندر ہوتا سی بڑے شریف نے بڑی جناب چاہ و جلالت والے نے بڑی شان والے نے بڑی عظمت والے نے اور بڑے جناب بہترین قسم کے تاجر سر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ دل آیا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام دے اندر گئے کادے واسطے تجارت واسطے جب ملک شام دے اندر آئے نا اے گل سنے نے بڑی لطف والی اور اے نواب علامہ صدیق حسن خان بھوپالی غیر مقلد انہوں نے یہ اپنے کتاب کے اندر لکھی ہے وہ آخر ہے کہ جو آپ گئے نا مکہ شریف تو ہجرت کر کے تجارت واسطے ملک شام رات کو آپ سوتے آپ نے خواب دیکھا کہ جڑا اے آسمان والا چاند ہے نا اے آسمان جو اترے ہے کہ ابو بکر کی چولی کے اندر آ گیا ہے آسمان کو اترے ہے کبیرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھیا خواب کیے آسمان کا چاند آسمان تو اترے ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولی دے اندر آ گئے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح اٹھے نا وہ دور کاٹنا کا دور سے اے جادوگر بڑے سن اے تعبیرہ کا سنالے معبر بہت زیادہ سن وہ جناب گئے ایک معبر میں کو جو خوابہ نہیں تعبیرہ دستا سن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خواب دیکھے انہوں نے کہا دسو کی خواب دیکھے وہ کہنے لگے کہ خواب میں یہ دیکھے کہ آسمان کا چاند آسمان تو اترے ہے کہ میری چھوٹی دے اندر آ گئی دسو اس خواب کی تعبیر کی انہوں نے جڑا معبر سی نا وہ ٹک ٹکی بن کے نا جناب سیدنا صدیق اکبر کا چہرہ دیکھنے لگ پے چہرہ دیکھنے لگ پے کہنے لگا زو کتھوں آئے ہو فرمایا مکہ شریف تو مکہ شریف تو آئے جی مکہ شریف جو ہے فرمایا کتنے دن ہو گئے حضور چاند دن جنہیں سفر دینا لگے رہتے تھے پہنچے فرمایا لی نام کی یہ نام دسیا انہوں نے آخیا تو انہیں خواب کی تعبیر ہے کہ مکہ شریف کے اندر
اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما چھڑے ہے، اعلان نبوت ہو چکے ہیں. تسی انہوں نے کول جاؤ گے، اسلام قبول کرو گے اور انہوں نے پہلے خلیفہ بناؤ گے. ایک واڑے خواب دی تعبیر. ٹھیک ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب اعلیٰ پہنچے مکہ شریف. اے بڑی لطف والی بات ہے، ذہن نشین فرمو واقع آپ دا اسلام دے ہوں گے. مکہ شریف پہنچے تھے آپ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نال ملاقات شرف حاصل ہو جائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش فرمائی. فرمایا کہ میں تو انہوں اسلام کی دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں. اسلام کی دعوت پیش فرمائی. انہوں نے ایک روایت یہ ہے کہ صرف صدیق اکبر اور ذات نے جنہاں نے کوئی دلیل نہیں سی طلب کی تھی مدینے دے تاجدار دے کول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں فرمایا سی کہ آپ نے فوراً اسلام قبول فرما لیا سی. ایک روایت جو میں پیش کرنا وہ یہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی حضور اسلام پیش کرتے ہوئے اسلام سچا دین ہے. فرمایا بالکل. سچا مذہب ہے. فرمایا بالکل. عرض کی حضور پھر کی چاہتے ہو؟ فرمایا تو کرنا پڑتا مسلمان ہو جا. عرض کی حضور تو ادا دعوت ہے کہ اسلام سچا دین ہے. تسی رب العالمین نے آخری نبی بن کے تشریف لائے ہو تو انہوں رب العالمین نے نبوت و رسالت عطا کی تھی کہ حضور تسا کیتا دعویٰ اور کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل تو پورا نہیں ہوگا. حضور کوئی دلیل ہے تو میں پیش کرو تاکہ میں تو تسلیم کرا تہاڈی نبوت و رسالت کا کام پر جاواں. نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا جملہ سنیا جے نہ کسی کی زبان چپ رہے نہ ہاتھ ہلے رہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا واقعہ پہلے ذہن میں ریپیٹ کرو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کی آنکھ میں پڑا حضور تجھ سے دعویٰ کیتا ہے کہ اللہ کے نبی ہو رسول ہو تو حضور کوئی دلیل نہیں ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا ملک شام کے اندر جو خواب دیکھ کے آئے ہیں وہ دلیل کافی نہیں کرتا نہیں دلیل چاہیے. فرمایا کہ جو خواب دیکھ کے آئے ہیں ملک شام کے اندر وہ دلیل کافی نہیں کرتا تو نہیں دلیل چاہیے. جناب صدیق اکبر حیران ہو گئے کہ کتنے مکہ بولو نا یار زور پیدا کرو کہ کتنے مکہ کہ کتنے ملک اسلام. فرمایا کہ کی بیان ہے ہم وقت دلیل جی حضور دلیل چاہیے. فرمایا کہ تو جو خواب لے کے آئے ہیں وہ دلیل کافی نہیں. جناب صدیق اکبر حیران ہو گئے کتنے مکہ کتنے ملک اسلام اور پھر ملک اسلام کے اندر میں خواب دیکھے وہ چہرہ نبی میرے خوابات کو واقف ہے اور میں نے کہی دلیل چاہیے. اور نواب صدیق حسن خان کو پالی نے کہ جملہ لکھی ہے صدیق اکبر نے والے دنا وہ کہنے لگے صدیق اکبر نے جملہ بولیا آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میری نبی اسے نبی مننا جیرا ہو گیا مکہ کے اندر خبرہ ملک اسلام کے اندر. تکبیر کی فرمایا عرض کی دی حضور میں بھی نبی اسے مننا جیڑا ہوئے مکہ دے اندر اور خبرہ ملک شام میں رکھنا ہوئے. تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان لے ہونا واقعہ علم غیب شریف ہے. سمجھ آگئی بات؟ اگلی بات سنو. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ لگا کہ کلمہ شریف پڑھ لیا مسلمان ہو گئے. ان آپ کی کنیت ہے ابو بکر. حالانکہ بکر نام دا بیٹا آپ دا کوئی آپ کے بیٹے نے جناب عبد الرحمن ابو بکر کنیت دی وجہ کی. بزرگ فرماتے ہیں کہ ابو بکر دی کنیت دی وجہ ہے کہ اے بکر نکلے ہے بکورا تو کنے تو بکورا تو مشتاق کے بکورا عربی دے درخت نے جیڑا درخت ہوگے نا پھلدار
پھل آن تو پہلے تے بور نہیں لگدا؟ بور پہلے آندا ہے یا پھل؟ اچھی بولو، بور آندا ہے تے بور آندا ہے پہلے، تے صدیق اکبر ایمان لے آئے نے سب تو پہلے۔ سبحان اللہ، بول پڑھانے گا گل سمجھے جے، گل بڑی لطف والی ہے، چونکہ باقر نکلیا بکورا تو، اور دوسری بات چونکہ عربی کے اندر بکورا آدھے میں اس پھل دی آن تو پہلے جڑا بور ہوتا ہے اس نو صدیق اکبر کی اللہ تعالیٰ نے چونکہ پہلے اسلام لے آئے نے مرنا کے پیچھے اس واسطے آپ کے واسطے لفظ بولیا جانا ابو بکر، ورنہ پہلے نام سے آتا ابو طالبہ، پھر نام بنے عبداللہ، اور صدیق کبھی بنے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آئے نا واپس، تو جناب اللہ فرمایا کہ میں رات کے سفر دے کر گیا، میں جناب اللہ مسعود سا گیا، میں جناب اللہ پہلا دوسرا تیسرا سکیا آسمان کے راز کی تو آگے سدرا آگے جنت، میں ہر شہر کا مشاہدہ کر کے آیا، یا تو جان دیا کیا کہ ہے ابو بکر ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے، اگر میرا نبی آنکھیں دے، اگر میرے نبی نے آنکھیں تو سچی گل ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں آنکھوں نے صدیق، کچھ بولو، لفظ سمجھ آ گئی؟ ابو بکر، یہ ابو بکر کیوں آخر نے وجہ سمجھ آ گئی؟ صدیق اس میں مبالغہ کا سیکھ ہے، بہت زیادہ سچا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اسپانہ در حاضر ہو گئے، ہر ویلے پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تو آج میں روایت سنا تھوڑا ایمان تازہ ہوتا ہے، بڑی خوبصورت روایت، شاید لوگوں نے کام سنی ہوگی، میں بھی بزرگار میں دین نہیں ہونا دیکھو سنی، یہ ادو بھی میرے ذہن کے اندر ہے، اور بہترین عالم نے انہوں نے گل پکی چکی ہوتی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تشریف فرما سا، جناب بلال پاک بھی موجود ہیں، بڑی لطف والی بات ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا تھوڑا، یاد رکھے جو روایت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے دوران ارشاد فرمایا کہ اے بلال میرے کو زیادہ نہ بیٹھے کر، زیادہ نہ بیٹھے کر، فرمایا وجہ یہ ہے کہ تھوڑا فاصلہ ہونا چاہیے، محبت زیادہ ہوتی، تھوڑا فاصلہ ہوئے تو محبت زیادہ ہوتی۔ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات ہوگی جناب صدیق پاک دینا، جا کے عرض کی تھی حضور آج میں نے نبی کریم علیہ السلام نے اے فرمایا ہے کہ تھوڑا فاصلہ بھی ہونا چاہیے، محبت بڑھ دی، ہر ویلے دی جڑی قربت ہے چنگی نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام دل دیاں کھڑکیاں کھول کے روایت سنیا جی، جب اس کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کا پتہ چلے نا، ظہر کے ٹائم جناب صدیق اکبر آئے، نماز پڑھی، حضور دے نال ملاقات ہوئی، چلے گئے، عصر پڑھی، ملاقات ہوئی، چلے گئے، مغرب پڑھی، ملاقات ہوئی، واپس چلے گئے۔ جب اشارے ٹائم تشریف لے آئے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز صبح فرمایا ابو بکر کا سنے نا، اے لطف پورا لے آئے بے ذوقی نہ کرے، ابو بکر نہیں ہو چیز حکم ہو گئے، فرمایا آج میں اپنے بہن نہ واقعی ظہر پڑھیے چلا گئے، عصر پڑھیے چلا گئے، مغرب پڑھیے چلا گئے، معاملہ کی ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کھانے چواس ہوا گئے، عرض کی حضور نے جناب بلال پاک کو سنے ہیں کہ تو سے انصاف فرمایا کہ تھوڑا جا فاصلہ ہونا چاہیے، یا حضور میں کہ اس وقت تھوڑا دور ہو گیا کہ تجھے محبت میں کمی واقع ہو جائے۔ سرکار مدینہ سے وسلم نے آنکھ مبارکہ میں چواس ہوا گئے، فرمایا ابو بکر تینوں پتہ ہے تینوں نے زور کے بعد بھی وینا لینا، عصر ٹائم آیا تو پھر بھی وینا لینا، مغرب ٹائم آیا تو پھر بھی وینا لینا، فرمایا صدیق ایک قاعدے میں کلی اور آواز کرنے تو میرا یار ہے تو میں تیرا یار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا اے ضابطے، اے قاعدے، اے کلیے، اے راستے میں ابو بکر تو تے ساڈا یار ہے،
تیرے واسطے نہیں، تو جیڑے ویلے آ جس ویلے آ۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا کہ نہیں، حضور غار کے اندر میں ابو بکر نار نے، حضور مزار کے اندر نہیں، ابو بکر آئیس والے کے نار نے۔ سبحان اللہ، ابو بکر بڑی عظمت و قربان ہو جائے۔ اگلی روایت سنیے، یہ میں پہلے بھی پیش کی تھی، روایت تھوڑے سامنے کتنی دفعہ، لیکن روایت ایسی ہے کہ ہر ویلے دل کرتا ہے کہ بیان کرنی چاہیے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں موجود ہیں، ارشاد فرمایا ابو بکر جی حضور، فرمایا کہ جناب جبریل میں تین چیزیں بڑی پسند ہیں، میں نے بھی بڑی پسند ہیں، تین چیزیں جناب عمر عثمان و علی انہوں نے بھی بڑی پسند ہیں، چونکہ موضوع جناب صدیق اکبر کا پھر آپ یہ بیان کریں تے فرمایا کہ ابو بکر تسی تین چیزاں بیان کرو تو ہمیں کیڑی چنگیاں لگدی ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی ماں ذات کاجل والے تین چیزاں مینوں بھی بڑی پیاریاں لگدیاں ہیں۔ فرمایا ابو بکر کیڑی ہیں؟ عرض کی تھی حضور پہلی میری خواہش ہے، تمنا ہے، دلی آرزو تے مراد ہے، سنیا کہ قدم تواڈے ہون مال ابو بکر دا ہوے، آئے مال ابو بکر دا ہوے تے سونے میں سارا مال تواڈے قدماں تو قربان کر چھڈاں۔ ایدی میں ایک تو مثال پیش کراں، ایک تے ہے نا غزوہ تبوک والی جدوں سارا مال آپ نے پیش فرمایا، ایک مثال ہے جدوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تے ویکھیا جناب بلال پاک نوں بڑی بڑی اذیت دیندے نے بے کفار، اور پھر واللیل اذا یغشی سورۃ اللیل دیاں آخری آیات کریمہ، اس سے شان نزول ہی ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر گزرے نا تے دیکھیا جناب اعلیٰ حضرت بلال نوں بڑا ماریا جاتا ہے پیا، بڑیاں تکلیفاں بڑیاں ذلتاں، حضرت صدیق اکبر قریب کے فرمایا بلال تینوں کیوں مارتے نے؟ تے مسکرا کے ارشاد فرمان لگے یہ مینوں آندے نے کہ جدوں تو آہد دا نعرہ مارنا ہے نا تے او تو جدوں بھی مارنا ہے نعرہ دے ساتھ مارنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر پاک نے ارشاد فرمایا ابو بکر پھر یاد کرنا اوری لے لیا کر، اوری لے لیا کر۔ تو جناب بلال پاک نے فرمایا ابو بکر میں تو اندر بھی گل دساں، فرمایا دسو۔ عرض کی تھی حضور جدوں میں اپنے رب دا نام لینا نا تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لینا اے مینوں ماردے نے تے حضور مینوں تکلیف تے ہوندی ہے لیکن جڑا مینوں مزہ آندا ہے نا او حضور نہ انہاں نوں پتہ ہے او صرف مینوں پتہ ہے۔ آپ واپس آ گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اندر، عرض کی حضور ہے میں بلال کو ویکھیا تے بڑی تکلیف انہوں دے دے بڑا مار دے نے بڑی تکلیف دے دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ابو بکر کی سوچنا ہے پیا؟ عرض کی حضور دل کرتا ہے بلال نو جا کے آزاد کرانا، بلال آزاد ہو جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ابو بکر پھر آدھا مال تو پا، آدھا پا مال جڑا وہ میں پھرنا ہوں کہ جاؤ ابو بکر ہوں جناب بلال پاک نے رہا کرا کے آزاد کرا کے لو۔ حضرت صدیق اکبر دی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کی حضور اگر اجازت ہوگی تو ایک میں عرض کرنا، فرمایا ابو بکر دسو۔ عرض کی حضور مال میرے کو بے تاش ہے تے میں بلال پاک نو آزادی کرا کے لے آواں گا تے جے تساں فرمایا کہ ابو بکر ادھا مال میرا لے جا کے ادھا اپنے کولوں پا، عرض کی سونیا جو کچھ میرا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور پھر رب العالمین نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور ایک دلیل ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر درج کی تھی آپ کی افضلیت تھی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہو تو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اتقا اس میں تفسیر اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور فرمایا اے دلیل ہے افضلیت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بسو کیڑی تہاڈی خواہش ہے؟ عرض کی حضور خواہش ہے مال میرا ہوے قدم تہاڈے ہون۔ پھر غزوہ تبوک دے ویلے جدوں امام الانبیاء
میاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال چاہیے گھر کا سارا مال لے کے حتیٰ کہ جناب اللہ گھر دے اندر جڑی چیزاں جتھے رکھتے سن ہاتھ مار کے دیکھے اگر کوئی سوئی بھی ہوگی کیوں نہیں میرے ہاتھ نہ لگے اور ہی پیش کرا. فرمایا ابو بکر کی لے کے آئے عرض کی حضور گھر کا سارا مال لے کے آ گیا. فرمایا گھر کی صحیح عرض کی حضور اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ گھر والے واسطے اللہ کافی اللہ کا رسول کافی ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرض کی تھی اب تمہارے چہرے دارے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارا مال لے کے آ گیا ہے. فرمایا ابو بکر سارا مال لے کے آ گیا جی آقا سارا مال لے کے آ گیا ہے. فرمایا گھر والے واسطے کی چھڑ کے آئے عرض کی تھی ماذا دے کاجر والے گھر والے واسطے اللہ بھی کافی ہے اللہ کا رسول بھی کافی ہے. فرمایا میری پہلی خواہش ہے میرا تو کہ مال میں رہے فرمایا ابو بکر دوسری خواہش کی ہے عرض کی تھی مازار کاجل والے دوسری خواہش ہے کہ بیٹی میری ہو گئے کیا میری کام کے اندر آ جائے بیوی تیاری بن جائے اور جناب واجب مطالعہ کے اندر شامل ہو جائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر دوسری خواہش دست عرض کی تھی ابو تمہارے چہرے والے دوسری خواہش ہے کہ چہرہ توڑنا ہو گئے نظر ابو بکر صدیق بھی ہو گئے میں کرنا رہا منا تو اچھے میں بھی زیارت کرنا رہ جاؤں عرض کی تھی مازار کاجر والے کی دو خواہشان دیکھا جب رب العالمین کیونکہ نے دنیا فرمایا نے عرض کی تھی آقا مال میرا ہے تم کیا دے ہون کیا دے کربوں تو قربان کر گیا جہاں دے بلال پالا واقعہ دیکھو قربان کی تھی عرشہ جہاں دے غزل تبہوں کو بیلا میں کھوجنا دیا اس ویلے بھی عرشہ قربان کی تھی دوسری خواہش کی تھی عرض کی تھی آقا بیچی عرشہ میری ہے کیا میری کہا گوندر آ جائے پھر رب العالمین نے کنہیں مہربانی فرمائی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک جناب جنت روچے مال آیا ادھر تو چہرہ بنے ہوئے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے ماں ظاہر کاجر والیا ابو بکر کی بیٹی عائشہ وہ تو اگر نکاح گوندر آ جائے اے ساکی جناب والا اے ساکا حکم ہے پھر جناب عائشہ صدیقہ کا نکاح بھی ہو گیا تو نے خواہشات دنیا ہو گئی عرض کی تھی مازار کاجر والا کی بھی خواہش ہے فرمایا ابو بکر کے بھی خواہش ہے عرض کی تھی آقا چہرہ تیرا ہو گئے نظر ابو بکر صدیق بھی ہو گئے اس نے تاکہ خلانا میں رشہ ہو وہ کوئی تو اگر چہرہ بھی نہ ہو گئے اے عبادت ابو بکر اکنی نہیں کرتا ہے پھر جب جناب غار دے رہا امام الانبیاء تشریف فرمانے سریع صدیق اکبر کی شوری کے اندر ابو بکر صدیق ٹک ٹکی بن کے جناب سرکار مدینہ اندر نکار بھی کر دے رہے تھے زیارت بھی کر دے رہے تھے رب العالمین نے تمہیں خواہشہ فرما لیا اور ایسی عبادت جو صدیق اکبر نے کی تھی اس وقت پوری کائنات میں اور کوئی نہیں سکرنا پیا اس میں اگر امام الانبیاء کو زیارت کیا کر جاسی امام الانبیاء کا دیدار کیا کر جاسی ادا نام صدیق اکبر ادا نام امام الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے اپنا مال بھی امام الانبیاء کے کلمہ کو قربان دیتا ہے اپنی جان پیش کر دینے پہ ہر ویلے اپنا سب کچھ امام الانبیاء کے نانے نہ چھڑے آنے پھر میرا بھی آیا لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علماء یاد رکھے آگے تو سنساریاں میں آئے میری بارگاہ کے اندر پیش کیتا ہے لیکن جنہ فائدہ میں نے اپنے بکر میں مارنے دیتا ہے اینا فائدہ میں نے دوسرے مارنے دیتا ہے نہیں آپ نے کچھ حدیث سے کام کے اندر ارشاد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں جنہیں بھی میرے تو شانتی کا ہے جنہیں بھی میرے تو شانتی کا ہے ادا نے بدلے دنیا دیتے جا کے دے رہا ہوں کہ وہ کسی رائے سامنے اپنے تو نہیں رکھیا فرمایا لیکن ابو بکر دے میرے ہوتے آئینے
فرمایا میرا معاملہ کہ ابو بکر کا معاملہ انہیں میرے تے احسانات انہیں نہیں کہ فرمایا قیامت والے دن اس کا بدلہ اور انہیں احسانات دے احسانات کا بدلہ فرمایا رب العالمین عطا فرمائے کہ اسی خوش نصیب ہوں جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بھی مننے اور ایتھے ایک اور بات ہے نشین فرما لوں آپ کی بات ہے لیکن انہوں سے نشین رکھے کئی بندے نا ڈنڈی مار دیں ایک مثال تو ہم دیا کہ سمجھو اے آندھنے میں بیٹھے دو دیتا دیتے ہی دیتا مینگنا کئی بندے نے نہیں اسی صدیق کے پاہر خلیفہ پہلا مننے انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جمعہ خلیفہ تم بلا فصل دے ہونے لیکن اے گال ایک سن لو اس سوال ہے ادھر اسی خلیفہ بلا فصل مننے نا لیکن اسی سیاسی خلیفہ مننے بات نہیں اسی مننے توجہ نہیں فرمائی تو میری بات ہے یہ بہت سارے اغراض ہیں اپنے آپ شاہ الاسلام بھی کہنا چاہے تم نے بھی لکھنے ادھر کہ نہیں اسی سیاسی خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مننے روحانی نہیں مننے روحانیت کے اندر پہلے خلیفہ جناب علی نے تو سیاست کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا کیا سیاسی خلیفہ تو روحانی خلیفہ یہ بحث لمبی ہے ادھر کے سکالے نے زیادہ نہیں کرتے اگر جو میں کرا گے لیکن ایک دلیل تینوں اس حوالے نہ لے صحیح ہے کہ دنیا میں جناب صدیق اکبر سیاسی خلیفہ نے روحانی خلیفہ نہیں کہ نیا کیا جس صدیق نو اے جملہ سنیا جے ہاتھ بھی چکیا جے زبان بھی بولے تو ابھی لیکن جملہ سن کے اے یقین ہے یا سنت نیا کیا تو انہیں سیاسی خلیفہ نے روحانی نہیں کہ جس ابو بکر صدیق نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر 17 مرتبہ اپنے مسئلے کے کھڑا کیتا ہے وہ اصلا سیاسی نہیں روحانی خلیفہ بھی ہے گل سمجھ آئیے کوئی نہیں سمجھ آئیے میری بات علی روحانی نہیں ہے تو سیاسی نہیں کہ میں کیا مسلح کے ہوتے 17 مرتبہ پوری ذمہ داری کے میں نے درج کرا 17 مرتبہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیتا ہے حدیث بخاری ہے کہ مغلوب بابا کی نہیں صلی ابن ناس کہ لوگوں جا کے ابو بکر وعدے کرو حکم دیو کہ وہ میرے مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے میرا کیا امام الانبیاء نے اپنی حیات طیبہ کے اندر 17 مرتبہ صدیق اکبر کو مسلح پہ کھڑا کر کے نسیا کہ لوگوں ابو بکر یہ میرا روحانی خلیفہ بھی ہے سیاسی خلیفہ بھی ہے اور کسی نے بارے 10 والے جنہوں نے نہیں مرتبہ کسی نے اپنے مسلح جو تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر کے دسیے اور جناب مولا علی نے پیچھے نماز پڑھ کے دسیے یہ تو سنانا نہ پایا بات کے اندر کہ جناب علی صدیق اکبر پہلے خلیفہ نہیں فرمایا جیڑا بندہ علی و شان نمانی ہے جنہوں نے امام الانبیاء نے فرمایا کہ علم نشر فرمایا دروازہ علی ہے فرمایا جنہیں پیچھے میں علی جیسا مرد بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھے اور ابو بکر صدیق آخیا جاتا اس واسطے میں عرض کرنا صدیق اکبر کی عظمت بڑی جناب مولا علی تو شان بڑا ہے اور اسی یہ مقابلے باز ہے کہ بارگین کروں نہیں اسی سارے کو مننے ہیں لیکن جن کو کھٹمن بولے تو انہوں جواب بھی دینا چاہیے تو اس واسطے سارے پہ رب العالمین کا خاص کرم ہے سانو رب نے علی دی محبت بھی عطا فرمائی اور میں کہنا ابو بکر کی الف تو لے کے حالانکہ ہے حمزہ علی ہمیشہ ساکن ہوں ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یاد تک اسی حضور دے سارے یاروں سلام پیش کرنے ہیں
اگلے جمعے ٹائم نہ تشریف لے آئے انشاءاللہ تعالی خلیفہ بلا فصل موضوع ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے